السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فريق في الجنة وفريق في السعير۔ اتقوا الله وصلوا خمسكم وأدوا زكاتكم تدخلون جنة ربكم۔ سانو دسیا زمین آسمانہ نے، سونے رب نے اچیاں شان بڑھائیاں نے۔ سانو دسیا زمین آسمانہ نے، سونے نبی دیاں اچیاں شانہ نے۔ رب نے سونے نو آخر دے کلایا ہے، رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے۔ اور نبی نہ کوئی بڑھایا ہے، من لیا یارو سب مسلماناں نے۔ سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے، سانو دسیا زمین آسماناں نے۔ سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
آج کے جمعہ میں جس موضوع پہ رہنمائی حاصل کریں گے وہ ہے جنت کی نعمتیں اور اس کا راستہ۔ اللہ تعالی جب اپنی عدالت لگائیں گے، اللہ کا ترازو جب انصاف تولے گا تو پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ قرآن پاک میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، ایک گروہ تو آرام باغات سکون والی زندگی میں چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ تنگے والے جہنم اور اس کی پستیوں میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا بنائی، اس کے اوپر پہلے جنات کو بنایا، اس کے بعد انسانوں کو بنایا، اس کو کچھ ذمہ داریاں دی۔ جب انسانوں میں اللہ نے باریاں تقسیم کی، ٹاپ لیول پہ جو رہنے والے ہیں، نمایاں جو ہستی ہیں، جن کو سب سے زیادہ کریڈٹ ملا ہے، سب سے زیادہ مقام ملا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب میں، اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالی لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے، اس وقت کس طرح کی صورتحال ان کو پیش ہوگی؟ نمبر ایک پہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشیں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کو فرشتے سلام کریں گے، اور صرف سلام کے ہاتھ رکھنے اور بھی بے شمار بشارتیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ایک تو فرشتے سلام کریں گے، اور دوسرا ان کے لیے جنت کے تمام جتنے بھی آسائشیں ہوں گی، جتنا بھی آرام دہ ماحول ہوگا، ان سب کو وہ اویلیبل ہوگا، ان جنتی لوگوں کو وہ میسر آئے گا جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، جو اپنا دن رات اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہوں گے۔ فرشتے سلام کریں گے اور وہ آرائش و آرام میسر آئے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے دو مستقبل ہیں، ایک ہمارے مرنے تک محدود ہے، جس کے لیے آج پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا اس مستقبل کے بارے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے جو مرنے تک اس کے پاس میسر ہے۔ جو مرنے کے بعد وہ مستقبل ملنے والا ہے، اس فیوچر کے بارے میں چند ایک لوگ ہیں جو تگ و دو کر رہے ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنا تزکیہ کر رہے ہیں۔ اور مرنے کے بعد والا جو ہمیں مستقبل میسر آنے والا ہے وہ دائمی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جو مرنے سے پہلے پہلے ہمیں مستقبل ملا، اللہ کی طرف سے ملے گا، وہ دائمی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ہمارا اختتام کو پہنچ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے جو دائمی ہے، نہ کہ اس کے بارے میں جس کا پتہ ہی نہیں کب اس کا اختتام ہو جائے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اللہ تعالیٰ ان جنتی لوگوں کو اس جنت کا وارث بنائیں گے، اور صرف وارث ہی نہیں بلکہ جو انعامات چاہیں گے ان کو دیں گے۔ آگے پھر اس کی ڈیٹیل ذکر کریں گے کہ ان کو انعامات کون کون سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی طرح اہل جنت ایک دوسرے کو سلام بھی، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی۔ ابھی ہمارے ہاں قرب و جوار میں کچھ لوگ ہمیں پسند ہوں تو ہم ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور بس اوقات کچھ ایسی رکاوٹیں بھی پیش آ جاتی ہیں
جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے، یا ان کے مسائل ہوتے ہیں یا ہمارے مسائل ہوتے ہیں، یا ان کے پاس مسائل ہوتے ہیں یا ہمارے پاس مسائل، یا دونوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایک کے پاس ہوتا ہے دوسرے کے پاس نہیں ہوتا، اس طرح کی بھی صورتحال، ملنے کا ٹائم نہیں نکلتا، بعد میں ہمارے اعتراضات بھی بنتے ہیں، یار وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے، ہمیں ملتے نہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے، بے شمار پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اعزاز بخشیں گے جنتیوں کو کہ یہ آپس میں ملاقات کر سکیں گے، یہ ایک دوسرے کو ملیں گے بھی، اور ان کا پہلا کلام جو ہوگا وہ سلام سے ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اگر ہم نے جج کرنا ہو ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ہم اپنا طرز زندگی قرآن و سنت کے مطابق رکھیں، کس حد تک ہم قرآن کو کاپی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو فرمان کو مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صفات سے مربوط کیا ہے جو جنتی لوگوں کے ہوتے، اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں ایسی عادات اپنانی چاہیے جو جنتی لوگوں کی ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیں گے، ان کو بھیج دیں گے، ان کے اس ایمان لانے کی وجہ سے، بات کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کے مطابق طرز حیات بنانے کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسی باغات والی جنت میں، ایسی نعمتوں والی جنت میں اللہ تعالیٰ بندے کو بھیجیں گے جو ہمیشہ ہے، اور اس کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری رہتی ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں ان جنتی لوگوں کو میسر ہیں۔ وآخر دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یہ اپنے کلام کا آغاز تو سلام سے کرے، ایک دوسرے کو جب جنتی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، اس کے بعد جب ان کا اختتامی کلام ہوگا اس وقت بھی سلام کہہ کے چلے جائیں، اور یہ سارے جہان والے نے انہیں اعزاز بخشنا ہے، اور سارے جہان والا اللہ ہے، اس اللہ کی اتباع، اس اللہ کی فرما برداری کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح جنتیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ ان کو گھر دیں گے وہ ایک موتی ہوگا، موتی کے اندر محل بنا ہوگا، اتنی قیمتی اور اتنی کمال کی جنت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو حافظ ہوتے ہیں ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جو تاج پہنائیں گے اس کے بارے میں ملتے ہیں، اس کا ایک موتی دنیا پہ آ جائے، ایک موتی تو پوری دنیا اس کے سامنے کم تر پڑ جائے، پوری دنیا جو کچھ اس میں ہے سارا اس موتی کے بدلے میں دے دیا جائے تو اس ایک موتی کے برابر نہیں ہے، اس سے کئی گنا کم ہے۔ اتنی قیمتی ترین شے کو پھر معمولی سمجھنا چاہیے، اس کے لیے توغدو کرنی چاہیے ہمیں بھی، اور ہم کوشش کریں کہ ہماری نسل بھی اس کے لیے توغدو کرے۔ اس کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو موتی میں بنا ہوا گھر دیں گے اور وہ موتی جنت کا ہوگا، اور اس کے علاوہ ان کو جو لباس میسر آئے گا وہ ریشم کا ہوگا۔ اب دنیا میں بھی ریشم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ کیا اللہ کی بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ دنیا میں جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا سیچرڈے کو آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پھر ایک چور راستہ اپنایا، 7 تالاب بنا لیے، اس میں سے ندی نکال لی، اور اوپر جب مچھلی آتی تھی سیچرڈے کو اور سنڈے کو اپنے ان کے تالاب میں چلی جاتی تھی، سنڈے کو جا کے وہ وہاں سے نکال لیتے تھے۔ وہ ایک امتحان تھا کہ اللہ نے کہا نہیں یہاں سے اپنے سیچرڈے کو مچھلی پکڑنا، تو اللہ کی بات مان لو، اللہ کی فرما برداری کر لو، فائدہ ہے۔ اب انہوں نے نہیں مانی، ان کے ساتھ جو ہوا اس کی ڈیٹیل ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ایک ذمہ داری دی کہ یہ ریشم کا لباس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گا، آپ اسے اوائڈ کریں گے۔ کئی لوگ بزنس بھی کرتے ہیں
اس سے مسلمان دور رہیں گے، اللہ کی بات کو ماننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ادھر ان کی تھوڑی سی تنگیں برداشت کرنا، تھوڑا اپنے آپ کو بیک پہ رکھنا، پیچھے رکھنا، سر جھکا لینا اللہ کے سامنے، یہ اس کو جنت میں لباس میسر ہوگا، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ پھر لباس پہنائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں رہنمائی دیتے ہیں وہ یقیناً 100% ہمارے لیے بہتری کا سبب ہے، 100%، 1% بھی کم نہیں۔ اسی طرح جو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اب ان کا ایک خاصہ یہ بھی ہوگا، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ رنجش بھی نہیں ہوگی۔ ابھی ہمارے کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، ہم بسوں کا تنگ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے، ہم ضد میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ وصف ہے، کسی کے ساتھ ہم ضد بازی میں نہیں لگتے، تحمل مزاجی سے، احترام سے، اعتدال سے، صلح صفائی سے کسی کے ساتھ رہتے ہیں اور حکمت عملی کے ساتھ اپنا طرز حیات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جنتیوں کا وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قابل سمجھا کہ ہم جنتی لوگوں والے عادات اپنا رہے ہیں، تو پھر اس طرح کا ہمارا طرز حیات ہمارے جنتی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے افعال اپنانے کی توفیق دے۔ جنتی لوگوں کا آپس میں رنجش نہیں ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابل لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرج۔ ایک تو ان کو ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں ضد نہیں ہوگی، پیار محبت ہوگا، احترام ہوگا۔ اور یہ اگر ہم دنیا میں ہمارے اندر یہ حالت ہوتی ہے تو یہ وقتی ہے، کچھ دیر تک ہے۔ اگر یہ ہمارے مرنے سے پہلے والے مستقبل میں ہے تو اس کو برداشت کرنے، صبر کرنے، اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدے بتائے۔ اگر ہمارے کسی کے ساتھ ضد چھوڑنے کی وجہ سے کوئی رشتہ برقرار رہتا ہے، ہمیں جنت کی خوشبو میسر آ جائے، اس سے بڑا کوئی سودا ہے؟ جو صاحب لڑائی بازی کو، جھگڑے کو، نفرتوں کو ختم کر کے کسی اس پہلو کی طرف جاتا ہے جو سب کو اتحاد میں رکھے، اکٹھا رکھے، تو یہ اس آدمی کی علامت ہے کہ یہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنتی آپس میں اس طرح کے کریکٹر کے مالک نہیں ہوتے، اور اسی طرف ہماری بھی رہنمائی کی ہے کہ جھگڑا کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے اوصاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ قرآن سے ہو رہے تھے، اب جو کرنے جا رہے ہیں وہ احادیث مبارکہ سے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد آدم کلہم تحت لوائی یوم القیامت وانا اول یفتح له باب الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، سب سے نمایاں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب سے نمایاں رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحادی بننا ہوگا انہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو پرچم کے سائے میں ہوں گے، اور دوسرا وَأَنَا أَوَّلُ يُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور وہ میں پہلا واحد شخص ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالی جنت کا دروازہ کھولیں گے، میرے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب پیار کرتے ہیں، یہ ہمارا زبانی پیار ہے، تھوڑا ہمیں عملی بھی پیار کرنا چاہیے۔ محبت ہے، احترام ہے، میرے طور طریقے، رسم و رواج اور لین دین کے معاملات، باقی فیملی اولاد میں اور ان کی نشو و نما میں اس طرح کے جو ہمارے اعمال ہیں واللہ ہمارے اوپر غالب ویسٹ رہتا ہے، اور ویسٹ کا یہ بد کرداری رہی ہے کہ ہمیشہ اس کے بیک پہ شر ہوتا ہے۔
برائی ہوتی ہے، لیکن اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کو ایک دوسرے کا حق دیتا ہے، وہ مساوات کی بات نہیں کرتا، اسلام انصاف کی بات کرتا ہے۔ ویسٹ جس چیز پہ ڈسکس کرتا ہے وہ مساوات ہوتی ہے، تو انصاف جو ہوتے وہ نسلوں کی بقا کا سبب بنتا ہے، تاریخ رقم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ آپ سمجھتے ایک فرد واحد ہے، مکہ میں پیدا ہوا، یتیمی کی حالت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاست دے دی، اور اتنے لوگ اللہ کہتے تم ہمارا بات تو مانو، تم ہماری فرما برداری تو کرو، ہمارے رسول کے نقش قدم پہ تو چلو، نہ چاہنے والوں کے دلوں میں بھی ہم تمہاری محبت ڈال دیں گے، جو نفرت کرتا ہے وہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہر ایک صاحب پیار کرتا تھا، خواہ ماننے والا ہے نہ ماننے والا ہے، اور جو ضد میں آئے تھے وہ اپنی پوسٹوں کی وجہ، اپنی انا کی وجہ سے آئے تھے، حالانکہ ان کے دل میں بھی تھا بندہ اچھا ہے، نیک آدمی ہے، مثبت کریکٹر کا مالک ہے، وہ بھی مانتے تھے۔ تو آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو جب اللہ کے رسول کو جب اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو ہمیں بھی وہی دینا چاہیے، اسی یعنی کرائٹیریا میں رکھ کے اپنا طرز حیات بنانا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا، پہلا گروہ جنت میں جو داخل ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو دوسرا گروہ داخل ہوگا وہ رات کے آخری حصے میں جو ستارہ آپ کو روشن نظر آتا ہے اس طرح روشن شکل میں چہروں والے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مثبت کردار اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ایمان لانے کی وجہ سے ملے، اگر یہ نہ ہوا تو اس کے لیے بہت سنگینی ہے۔ اور اسی طرح جنت کے مراتب کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اپنے رسول کی باتوں کو ماننے لگ گیا اور نمازیں قائم کی، نمازوں کی پابندی کی، اس کے علاوہ وصام رمضان کے روزے رکھتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنہ، اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخلہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دی، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں فی سبیل اللہ او جلس فی ارض التی ولد فیہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جنت میں داخلہ دیں گے جو ہجرت نہ کر سکا، ایک جگہ پہ پیدا ہوا وہیں پہ رہا اور اسی کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا رہا، اس کے مطابق اپنا طرز زندگی بناتا رہا، تو ایسے بندے کے بارے میں بھی اللہ کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو لازمی جنت میں داخلہ دے۔ اور اسی طرح سیدنا سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب الجواد المثمر اسیر 100 عام ما یقطعها۔ ابھی یہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا، اب ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک جنت کا درخت اتنا ہوگا کہ اس کے نیچے، اس کے سائے کے نیچے 100 سال تک ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑ سواری کرتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ اتنی قیمتی چیز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حفاظ ہوں گے، قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، قیامت والے دن اللہ انہیں یہ اعزاز بخشے گا کہ آپ قرآن پڑھتے جاؤ جہاں تک وہ ناس کا سین آئے گا، وہاں تک جتنا بھی بیچ میں وہ حصہ آئے گا، جتنی بھی وہ جنت کے محل لائیں گے، وہ اس کے علاوہ نہریں آئیں گے، جتنی بھی آبادی آئے گی وہ ساری آپ کی ہوگی۔ یہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ اعزاز دیں گے۔ تو
صرف قرآن پڑھنے والے کو یہ اللہ نے اعزاز دیا، پڑھتا جا یہ حصہ تیرا ہوتا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کثرت سے ہمارے بچے دنیاوی تعلیم تو کرتے ہیں، لیکن دین کے حوالے سے یقین کرو فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا تھا، فرسٹ 11ویں کلاس کا بچہ۔ اس وجہ سے قرآن کی ادائیگی کرنا، اس کو صحیح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے لیے ہم تگودو نہیں کرتے، اس کے لیے کاوش نہیں کرتے، اس کے لیے اپنی نسل کو ماحول پرووائڈ نہیں کرتے، تو پھر ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، جنت کے مقام کو بھی ہم جانتے ہیں، پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں یہ مل جائے گا، پھر ناممکن۔ پہلے ہمیں اپنی نسل کو ایسا ماحول دینا ہوگا تاکہ ہمیں اس طرح کے اعزازات اللہ تعالیٰ دے۔ اور اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، اور جنتی جو جنت میں جائیں گے ان کے سامنے جو درخت ہوں گے ان کے جو تنے ہوں گے سونے کے ہوں گے۔ آج دنیاوی آسائش کے لیے، دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر کچھ کر گزرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بتایا الحلال بین والحرام بین، ہم نے حلال چیزیں بھی بتا دیے، حرام چیزیں بھی بتا دیے۔ انتخاب حلال کا کرنا مسلمانوں، حرام کا نہ کرنا، اپنے اعمال کا خیال کرنا، تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ نے یہ سب چیزیں بتا دی، ساری رہنمائی دے دی، اور اتنی قیمتی جنت کے بارے میں بھی بتا دیا، پھر بھی ہمارے سامنے اس کی ایک اہمیت ایک ذرے کے برابر بھی اللہ یعوذ باللہ نہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیں یہ تھا جنت اور جنت کے اوصاف قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اب دوسرا ہمارے موضوع کا جو حصہ تھا وہ جنت کا راستہ۔ اب کس راستے سے گزریں گے تو ہمیں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اللہ فرماتے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وارث بنائیں گے اس جنت کا جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ میں خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں میں ہوں، تنہا ہوں، کہیں بھی ہوں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو تو پتا ہے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس کو پتا ہے میں کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے، خیر خواہی کی ہے، آگے والے میرے بدنام کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو پتا ہے، وہ اپنا انصاف کا ترازو لگائے گا۔ آلتا کہ یہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کچھ مس بہیو کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ حقوق العباد جو ہم غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کا مکافات عمل میں رد عمل ملتا ہے۔ جب تک ہم کسی تنگی سے، ہم کسی مشکل سے، ہم کسی ٹینشن سے، ہم کسی اس طرح کی سنگین صورتحال سے نہیں گزرتے، تب تک ہمیں موت نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی کو ایذا پہنچاتے، کسی کو تکلیف پہنچاتے، وہ ہم تکلیف والد صاحب کو بھی پہنچاتے ہیں، وہ بہن بھائیوں میں بھی آ جاتی ہے، وہ چاچوں میں، تائی میں، رشتہ داروں میں بھی آ جاتی ہے۔ ایک ایک قدم پہ انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اس کا جو وارث بنانا ہے وہ ہر بندے کو نہیں بناتے۔ انسان کی کیٹیگری بتائے گی، من الجنت والناس، شیطان دو کیٹیگری کے ہوتے ہیں، ایک جنات ہوتے ہیں، ایک انسان ہوتے ہیں۔ ہمیں شیاطین والا نہیں بننا، ہمیں شیطان کا پیروکار نہیں بننا، ہمیں رحمان کا بننا ہے، رحمان کی باتوں کو ماننا ہے، اس کے مطابق اپنا طرز حیات بنانا ہے۔ اور اسی طرح وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صاحب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے ذہن میں یہ پوائنٹ بیٹھ گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے ان عمرہ فیما افنا، بتاؤ اپنی زندگی کیسے گزار کیا ہے، مجھے اس نے میری پوری زندگی کا رزلٹ کاٹ دینا ہے، یہ لے شباب، یہ لے تو نے یہ گناہ کیے تھے،
سوال یہ لے، یہ تو ثواب کر کے اس کنسپٹ، اس ایک لمحے کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے جس کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے، آنسو آ گئے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ ہاں، اور جو اپنی خواہش نفس سے بھی بچ گیا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلا، جو دل نے چاہا وہ کیا، وہ نہیں، اس طرح کا بندہ اگر ہوگا جو خواہش نفس کے پیچھے لگے گا، وہ عبد النفس ہے۔ ہمیں عبد النفس بننے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، عبداللہ بننے کے لیے کہا گیا تھا۔ اللہ کا بندہ بننا ہے، نفس کا بندہ نہیں بننا۔ قرآن جو کہتا ہے وہ کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی وہ کرنا ہے۔ اب جو عبد النفس بننے سے بھی بچ گیا، ایسا بندہ جنت کا وارث ہوگا، ایسے بندے کو نعمتوں والی جنت ملے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا بھی جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کے ساری امت جو میری ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، ہاں الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ انکار کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات مانی، میری اتباع کی، یہ اس کے لیے سبب بن جائے گا جنت جانے کا، اور جس نے میری نافرمانی کی بات نہ مانی، یہ اس کے سامنے آڑ بن جائے گا، یہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اور اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا ہے اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھتے رہو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھتے رہو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہو، طیبات بِهِ أَنفُسِكُمْ، جو تمہیں پسند مال ہو اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ، اور جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق اپنا ایک ایک انگ گزارو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تمہارا رب تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر لاگو کرنے والا بنائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔